اس بچے کی تقریر سن کر بڑے بڑے مقررین ہکا بکا رہ گئے. آپ بھی نہیں سنے ہیں تو ایک بار ضرور سنیے. ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے, بہت مزہ آئے گا. خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک کا شامل میں اس میں نام کرتا ہوں, اور شوق سے دیتا ہے جو میرا سلام کا جواب میرا اصول ہے, میں اسی کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو اگر تقریر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. فیس بک میں دیکھ رہے ہیں اگر تو اس کو شیئر کر دیجیے گا اور فالو کر لیجیے گا. یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. آئیے حضرات, کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حضرات محترم شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے. چراغ اپنی مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے, چراغ اپنی مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے, مقام زیست کو اونچا بنا لے جس کا جی چاہے. چراغ اپنی مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے, مقام زیست کو اونچا بنا لے جس کا جی چاہے. اور یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے, یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے. یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے. اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. آئیے ہم سب مل کر شاہ محروبت مالک خوشگوتر اللہ کے پیغمبر ہم سب کے رہبر محبوب تابر شفیع روز محشر صاحب انا اعطیناک الکوثر شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین معراج المستقیم شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین حق کے مطلوب لانے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آسمانی کتابیں اور بھی ہیں, آسمانی صحیفے بھی ہیں, لیکن ہمارے تمہارے رب نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی. آسمانی کتابیں بھی ہیں, دنیاوی کتابیں بھی ہیں, انجیل بھی ہے, توریت بھی ہے, زبور بھی ہے, قرآن مجید بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی ذمہ داری لی. اور بلندی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم ساری کتابوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں, توریت کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے, انجیل کو سمندر کے اندر ڈال دیں, زبور کو سمندر کے اندر ڈال دیں, قرآن مجید کو سمندر کے اندر ڈال دیں, پھر اس کے بعد ساری کتابوں کے نام لے کر پکارا جائے اے انجیل تو آ جا, اے توریت تو بھی آ جا, اے زبور تو بھی آ جا, لائق احترام سامعین, مگر ساری کی ساری کتابیں خاموش پڑی ہوں گی. جب قرآن شریف کو پکارا جائے گا تو ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں حفاظ کرام سینہ ٹھوک کے کھڑے ہو جائیں گے اور پڑھیں گے جب تک مسلمان زندہ ہے, جب تک مسلمان کے سینے میں اسلام اور قرآن زندہ ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بیان فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کانفرنس. اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بیان فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان
रसूलुल्लाह सारे नबियों में लाजवाब, मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद सारी किताबों में लाजवाब, मेरे नबी की उम्मत सारी उम्मतों में लाजवाब, मेरे नबी का लाया हुआ मजहब सारे मजहबों में लाजवाब, मेरे नबी की उम्मत सारी उम्मतों में लाजवाब, मेरे नबी की उफ़ान लाजवाब, मेरे नबी की ज़बान लाजवाब। हज़रात गिरामी वो कुरान की बुलंदी को देखो, जो एक कुरान जिस कान में लिपट कर रहल में सच्चाई 31 पारा है, देखना इसके पारे में है जो आमना की गोद में आचरे रहमत ओढ़ ले, वो आमना का माहे पारा है। एक चुप हो जाए, एक बोल दे, जो चुप हो जाए वो कलाम पाक है, जो बोल दे वही रसूल पाक है। एक कुरान शरीफ तेरे दो चेहरे हैं, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। जिसकी तिलावत की जाए उसे कलाम अल्लाह कहते हैं, जिसका जलवा देखा जाए उसी को मोहम्मद बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हाफिज कारी अब्दुल कादिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये मुसल्लमा हकीकत है, ये वो शहंशाह दरबार है जहाँ हर साइल की झोली भरती है और हर मांगने वाले को मांगने से सिवा मिलता है। ये वो आस्ताने आलिया है यहाँ जो भी भिखारी बनकर आया वो दीनों दुनिया का ताजदार बन गया। ज़र्रा था तो आफताब बन गया, अदना था तो आला बन गया, पत्थर था तो लाल बन गया, कांटा था तो बूर बन गया, बुरा था तो अच्छा बन गया, शकी था तो सईद बन गया, नापाक था तो पाक बन गया, रहज़न था तो रहबर बन गया, जन्नती था तो जन्नती बन गया, ज़र्रा था तो सर बन गया, कतरा था तो दरिया बन गया, सदफ का हो तो गोहर बन गया, काला था तो रश्क कमर बन गया, गुलाम था तो वाक़ा बन गया। ये वो दरबार आलिया है जहाँ अबू बकर आया तो सिद्दीक बन गया, उमर आया तो फारूक बन गया, उस्मान आया तो ज़ुन्नुरैन बन गया, अली आया तो शेर खुदा हैदर खत्तार बन गया, हबशी आया तो कुरैशों का सरदार बन गया, फकीर आया तो गरीब बन गया, अलीम आराबी आया तो सहाबी बन गया। मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुम्हें बहा दिए हैं। और शान ने क्या ही खूब कहा है, मुख्तार कायनात है जो चाहो मांग लो, मुख्तार कायनात है जो चाहो मांग लो, हमारे नबी हयात है जो चाहो मांग लो, मुख्तार कायनात है जो चाहो मांग लो, हमारे नबी हयात है जो चाहो मांग लो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सल्ले अला मोहम्मद, ताबीद करबला है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। मेरे रब ने कुरान की ऐसी हिफाजत की कि जिसने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान लुटा दी, मेरे रब ने उसकी हिफाजत फरमा दी। आइए ऐसा ही एक वाक़या आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ। एक गनी मुसलमान था जिसका नाम अब्दुल रहीम था, मगर वो सलात का पाबंद था। मामूल एक यहूदी था, नौकरी क्या करता था, मामूल जब सुबह पैदल होता तो कुरान करीम की क्या तिलावत किया करता था, क्या तिलावत किया करता था। यहूदी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 2-4 महीने देखा, उससे रहा ना गया। वो कहने लगा, ओ मुसलमान तू रहता मेरे यहाँ, खाता मेरे यहाँ, पीता मेरे यहाँ, मगर कलमा अपने नबी का पढ़ता, किताब अपने नबी की नाज़िल नहीं पढ़ता। अगर तुझे मेरे यहाँ रहना है तो किताब मेरे नबी की पढ़ेगा, कलमा मेरे नबी का पढ़ेगा। मुसलमान कहता है हरगिज़ नहीं, मेरे नबी तेरे नबी से अफजल है, मेरे नबी का लाया हुआ कुरान तेरे नबी की किताब से अफजल है। यहूदी कहता है ऐसे असलियत का पता नहीं चलेगा जब तू अपनी किताब आग में डाल, मैं भी अपनी किताब आग में डालूंगा। मुसलमान कहता है ठीक है। अब यहूदी ने दिन मुकर्रर कर दिया। यहूदी कहता है जिसकी किताब चल जाए वो कंकर है और जिसकी किताब बच जाए वो अफजल है। मुसलमान कहता है ठीक है। अब मुसलमान बेचारा गरीब इंसान था, नौकरी क्या करता था। अब मुसलमान के पास कोई केमिकल नहीं थे, कोई दवाइयाँ नहीं थी, वो कुरान करीम में लगा देता। मगर उधर वो यहूदी अमीर शख्स था, मालदार शख्स था, उसने अपनी किताब में तरह तरह के केमिकल लगाए, तरह तरह की दवाइयाँ लगाई। हज़रत मोहतरम ऐलान कर दिया गया कि फला दिन मुसलमान और यहूदी में मुकाबला है, मुसलमान की किताब और यहूदी की किताब में मुकाबला है। जिसकी किताब चल जाए वो दावे में झूठा है और जिसकी किताब बच जाए वो दावे में सच्चा है। मगर वो मुसलमान कुरान करीम की जब तिलावत किया करता था, जब तिलावत किया करता था वो दुआएं मांगता है मौला। ये मुसलमान और यहूदी का मुकाबला नहीं बल्कि एक दुश्मन इस्लाम और मुसलमान का मुकाबला है। लाइक़ से एहतराम तअज़ीम व तकरीम शामिल दिन मुद्दई यानी मुकर्ररा वक्त वो आ गया। लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए, आग भड़का दी गई। यहूदी अपनी केमिकल लगाई हुई किताब लेकर पहुंच गया, मुसलमान भी अपनी किताब लेकर पहुंच गया। यहूदी कहता है अब्दुल रहीम अपनी किताब आग में डाल। जनाब अब्दुल रहीम कहते हैं तू अपनी किताब आग में डाल सकता
ہے مگر میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈال سکتا. یہودی پوچھتا ہے کیوں؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے. جب تو اپنی کتاب آگ میں لے کر کود جا, میں بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر کودتا ہوں. جو دعوے میں جھوٹا ہوگا وہ چل کر راکھ ہو جائے گا, اور جو دعوے میں سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. مگر وہ مسلمان قرآن کریم کی کیا تلاوت کیا کرتا تھا, کیا تلاوت کیا کرتا تھا, وہ دعائیں مانگتا ہے مولا. یہ مسلمان اور یہودی کا مقابلہ نہیں بلکہ ایک دشمن اسلام اور مسلمان کا مقابلہ ہے. لائق صد احترام تعظیم و تکریم سامعین للمتقین, یعنی مقررہ وقت وہ آ گیا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے, آگ بھڑکا دی گئی. یہودی اپنی کیمیکل لگائی ہوئی کتاب لے کر پہنچ گیا, مسلمان بھی اپنی کتاب لے کر پہنچ گیا. یہودی کہتا ہے عبد الرحیم اپنی کتاب آگ میں ڈال. جناب عبد الرحیم کہتے ہیں تو اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتا ہے مگر میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈال سکتا. یہودی پوچھتا ہے کیوں؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے. جب تو اپنی کتاب آگ میں لے کر کود جا, میں بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر کودتا ہوں. اب یہودی پریشان ہو گیا, اس نے اپنی کتاب میں طرح طرح کے کیمیکل لگائے, طرح طرح کی دوائیاں لگائی مگر اپنے میں کچھ نہیں لگایا تھا. پریشان ہو کر کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا. مگر وہ عاشق رسول, وہ سچا قرآن کا شیدائی, اس نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں. اگر میں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کود جاتا ہوں تو یہاں سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے. وہ رسول کا دیوانہ, وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر چھلانگ لگا دیتا ہے, یعنی کود جاتا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ جل کر راکھ ہو جائے گا. جب دیکھا گیا تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سارے لوگ اسی وقت عبد الرحیم کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ ہے قرآن کی عظمت, یہ ہے قرآن کے احزار. اے مسلمان, اگر تجھ پر کوئی پریشانی آئے تو قرآن کریم کی تلاوت کر. اگر تو کوئی غم میں مبتلا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر. اگر تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر. اگر عظمت چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر. اگر وقار چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر. اگر عرش کے تنکڑوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر. اسلام کے مقدس شہزادوں, پتہ چلا, معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہمارے یہاں بھی کامیابی دلاتا ہے. کل آخرت کے دن یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا. یہی قرآن شکل انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جنت میں جانے کا حکم دے گا مگر یہ قرآن جنت داخل نہیں ہوگا. پوچھا جائے گا وہ قرآن جنت داخل کیوں نہیں ہوتا؟ تو قرآن کہے گا اے مولا, میں تیرا مقدس کلام ہوں, تیرے بندوں نے مجھے پڑھا, جو مجھے چومتے تھے, جو مجھے اپنی سینے سے لگایا کرتے تھے, جو مجھے چاہتے تھے, جو میری تلاوت کیا کرتے تھے, میں انہیں لے کر جنت میں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے مقدس کلام, جب تجھے اجازت ہے, جب تجھے چومتے تھے, جب تجھے اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے, جب تجھے چاہتے تھے, جب تیری تلاوت کیا کرتے تھے, جب انہیں لے کر جنت میں چلا جا. تو جب اللہ کا قرآن اپنے چاہنے والوں کو, اپنے چومنے والوں کو, اپنی تلاوت کرنے والوں کو لے کر جنت میں جائے گا. جنت کے دروازے کھٹکھٹائے گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو قرآن کہے گا القرآن و معی القاری, یعنی میں قرآن ہوں اور میرے ساتھ میری قاری ہے. پھر قرآن اپنے قاریوں کو لے کر جنت میں جائے گا. یہ دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے. اسلام کے مقدس شہزادوں, پتہ چلا, معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہمارے یہاں بھی رہنمائی فرماتا ہے. اور کل بروز قیامت کے دن یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یعنی جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تم آمین. میں اپنے تقریر کو یہی ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آخری پیام لو, علی کے ذوالفقار لو, عمر کا اقتدار لو, حسن کا اعتبار لو, حسین کا شعار لو, وقار لو, قرار لو, مجاہد قطار لو, مثال شاندار لو, قدیم یادگار لو. ابھی تو نوجوان ہو, ابھی تو نوجوان ہو, حتیم کا بتھام لو, بصیرت تمام لو, سلام لو, کلام لو, دلابری کی جان لو, رضا کا ہاتھ تھام لو. ابھی تو نوجوان ہو, ابھی تو نوجوان ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.